السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اس لیے سیدہ کے کچھ حالات بیان کیے جائیں گے۔ عام طور پر ان واقعات کو بیان نہیں کیا جاتا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سوتیلی ماں کو ماں ہی نہیں سمجھا جاتا، اگر بمجبوری اسے ماں سمجھ بھی لیا گیا ہو تو اس کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا، اس کا کہنا نہیں مانا جاتا، ہر بات میں اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، دوسروں سے اس کے گلے شکوے کیے جاتے ہیں، اس پر سچے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، اس کی بے عزتی روا رکھی جاتی ہے اور اس کے خلاف باپ کے کان خوب بھرے جاتے ہیں۔ ادھر سوتیلی مائیں بھی خاوند کی پہلی اولاد کو اچھا نہیں سمجھتی اور وہ بھی اس طاق میں رہتی ہیں کہ جیسے بھی ہو سکے اسے ذلیل و رسوا کیا جائے اور اگر بن پڑے تو گھر سے نکال دیا جائے تاکہ وہ تمام حقوق سے محروم ہو جائے۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نیک بخت اور نیک طینت خاتون تھیں جنہوں نے سوتیلی ماں کو سگی ماں سمجھ کر ان کی اتنی خدمت اور فرمانبرداری کی کہ دنیا نسواں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بطول محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی والدہ تو شیر خارگی ہی میں جنت کو سدھار گئی تھی، اس کے بعد انہیں سوتیلی ماؤں سے سابقہ پڑا۔ عام طور پر کسی ایک ہی سوتیلی ماں سے بن نہیں آتی، مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 نہ 4 اکٹھی 10 سوتیلی مائیں تھیں جن کی وہ برابر عزت کرتی، حقیقی ماؤں کی طرح ان کے ادب آداب بجا لاتی اور جس کام کا حکم دیتی بخندہ پیشانی اس کی تعمیل کرتی اور وہ جو کام کہتی اسے ہنسی خوشی سر انجام دیتی۔ ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیتی ہیں کہ فاطمہ آج سارے گھر میں جھاڑو تم نے دینا ہوگی۔ بطول رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حاضر ہوں مادر مہربان، آج کیا روزانہ گھر کی صفائی کر دیا کروں گی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فاطمہ ذرا گھر کی دیواریں تو لیپ دو۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتی ہیں اور سب کام چھوڑ کر دیواروں کی لیپائی شروع کر دیتی ہیں۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اے فاطمہ تو میرا کام تو کرتی ہی نہیں، آج ذرا میرے برتن تو مانجھ دھو کر صاف کر دے۔ دختر رسول جواب دیتی ہیں ام محترم کب میں نے آپ کی نافرمانی کی تھی؟ آپ تو مجھے کوئی کام بتاتے ہی نہیں، چلیے میں ابھی حاضر ہوئی اور برتن صاف کیے دیتی ہوں۔ چنانچہ برتنوں کی صفائی میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں فاطمہ میں چند روز کی مہمان ہوں، کبھی کبھی میرا کام کر جایا کرو۔ بنت ربی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اماں جان میں آپ ہی کی تابع فرما ہوں، انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت کیا کروں گی، آپ سب کام میرے ذمے چھوڑ دیجئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فاطمہ آج میری طبیعت خراب ہے، ذرا گھر آنا۔ جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں اور رات گئے تک انہیں مٹھی چاپی کرتی ہیں۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتی ہیں اور اپنے گھر کی چھت مرمت کرنے لگتی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں کہ پیاری اماں جس وقت میں آپ کے پاس موجود ہوں اس وقت آپ اس قسم کے کام نہ کیا کریں اور مجھے حکم دیا کریں۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تیز مزاج تھی اور اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں، یہ اپنی اپنی عادت ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی بات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھڑکا۔ کسی نے سیدہ سے کہا اب آپ ان کے پاس نہ جایا کریں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولیں کیوں نہ جاؤں، وہ تو میری ماں ہیں، مجھے لاکھ برا بھلا کہیں وہ پھر بھی میری ماں اور میرے لیے قابل تکریم ہیں اور میں ان کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آزمائش کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی سخت کام بتایا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تعمیل حکم کے لیے اٹھیں تو انہوں نے ان کا منہ سر چوم لیا اور یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتی تھی، واقعی تم ایک فرما بردار بیٹی ہو۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں
جب بھی موقع ملتا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ اور پاؤں دبایا کرتی اور میرا کام کرنے میں خوشی محسوس کرتی۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی، جس قدر تم ہماری خدمت کرتی ہو اس سے زیادہ اپنے ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، محترم امی، حضرت والد گرامی کی خدمت میں اگر تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہو جائے تو مجھ سے باز پرس نہ کریں گے، لیکن آپ کی خدمت کرنے کو بھی میں اپنے لیے اہم فرض سمجھتی ہوں، اور ابا حضور ہی کا ارشاد ہے کہ ماؤں کا خاص خیال رکھا کرو، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سیدہ دو عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے تو سلام اور مرحبا کہہ کر ان کا استقبال کرتی۔ بیٹھی یا لیٹی ہوتی تو احتراماً اٹھ کھڑی ہوتی، یہ نہیں کہ لیٹی رہتی یا ان سے غافل رہتی، اور انہیں مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتی، انہیں بستر پر بٹھاتی، ان کے پاؤں دباتی، مٹھی چاپی کرتی، پانی پلاتی، کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا پیش کرتی، غرض ان کی طرف پوری توجہ دیتی، ان کا بے حد ادب و احترام کرتی، وہ جو بھی حکم دیتے اس کی تعمیل کرتی اور حتی الامکان انہیں ناراض نہ ہونے دیتی، باوجود یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نادار اور مفلس تھے اور محنت و مشقت سے تھوڑی اجرت لے آتے تھے۔ زندگی عام طور پر فاقہ ہی میں گزرتی تھی، مگر حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکی اور پیاسی رہ کر بھی ان کی خدمت میں لگی رہتی اور اس میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی برتنا گناہ خیال کرتی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام میں مصروف تھی، جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا، مگر مصروفیت کی وجہ سے جانے میں ذرا دیر ہو گئی۔ جب وہ گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم اس لیے دیر کر کے آئی ہو کہ میں نادار اور فاقہ کش ہوں؟ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں واللہ یہ بات نہیں ہے، دراصل میں فلاں کام میں مصروف تھی اس لیے تاخیر ہوئی، ورنہ میں تو ہر وقت آپ کی خدمت گزار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ سے بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ شیر خدا سر پر گھاس کی گٹھڑی اٹھائے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ذرا گٹھڑی اتارنے میں مجھے سہارا دو۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت بھی سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ بہت مصروف تھی اور تعمیل ارشاد میں قدرے دیر ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گٹھڑی زمین پر دے ماری اور کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم گھاس کی گٹھڑی کو ہاتھ لگانے میں ہتک محسوس کرتی ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، نہیں جناب، میں ایسے کاموں کو کیسی ہتک سمجھ سکتی ہوں، جبکہ میرے والد بزرگوار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کام خود اپنے دست مبارک سے کرتے ہیں، میں تو مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ دور ہو گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو سرور کائنات، شاہ کونین، خاتم النبیین اور حبیب اللہ ہیں۔ نہ کبھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو جتلایا کہ میرا باپ رتبے میں آپ سے بہت بڑا ہے اور آپ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتیں تو شاید وہ اپنے خاوند کی فرما برداری اور خدمت گزاری بھی نہ کر سکتی۔ انہوں نے تو اپنے ابا جان محترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ جب تک بیٹی کماری ہو اس کی جنت اور جہنم ماں باپ کی اطاعت و خدمت میں ہے، اور جب اس کی شادی ہو جائے تو اس کی جنت خاوند کے قدموں میں ہے۔ اگر خاوند اس کی خدمت سے خوش رہا تو جنت میں جائے گی، اگر ناراض رہا تو جہنم میں جھونکی جائے گی۔ سیدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات ان مستورات کے لیے، ان عورتوں کے لیے مرقع نصیحت و معزت ہیں جو بات بات میں شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں وہ ان کے خلاف کرتی ہیں، خاوند کی اطاعت اور فرما برداری اور خدمت و تواضع فرض نہیں سمجھتی، اور اس طرح
وہ دو قسم کے عذاب مول لیتی ہیں۔ ایک تو وہ دنیا کی نظروں سے گر جاتی ہیں، اعزاء و اقربا انہیں ذلیل جانتے ہیں اور ان کی عزت نہیں کرتے۔ وہ شوہروں سے گالیاں لیتی ہیں، مار کھاتی ہیں، گھر سے بے عزت کر کے نکالی جاتی ہیں۔ اکثر ایسی نافرمان عورتوں کو طلاقیں بھی مل جاتی ہیں۔ دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کی گناہ گار بنتی ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اپنی جگہ دوزخ میں بناتی ہیں اور آخرت میں سزا پانے کی تیاری کرتی ہیں۔ ایک مسلمان شادی شدہ عورت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کی خدمت بجا لائے اور اسے خوش رکھے، مگر آج کل عام مستورات اس کی پرواہ نہیں کرتی اور میکے والوں، ماں باپ، چچا تایا، ماموں وغیرہ کی بڑائی جتا کر خاوند کو ذلیل سمجھتی اور خانہ خرابی کی دعوت دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک اسوہ انہیں کامیاب اور معزز بیوی بنا سکتا ہے۔ آئین الہی کے ماتحت قدرت کے نوشتے پورے ہو کر رہتے ہیں اور انسان چاہے کس قدر بلند مرتبہ ہو، آخر فانی ہے۔ بطول بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی آخر وہ وقت آ پہنچا جو سب پر آتا رہا ہے اور آتا رہے گا۔ آپ اپنے والد محترم کی جدائی کا صدمہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد گرامی قدر والد کی پیشین گوئی کے مطابق ان سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے صرف 30 سال عمر پائی۔ مشہور قول کے مطابق آپ کی وفات 3 رمضان کو ہوئی۔ سیدہ محترمہ اس قدر صاحب شرم و حیا والی خاتون تھیں کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو ایک طرف بیماری کی تکلیف تھی، لیکن دوسری طرف مرض سے بھی زیادہ یہ غم درپیش تھا کہ جنازہ اگر کھلا لے جایا گیا تو لوگ اسے دیکھیں گے، اور یہ بات حیاداری سے بعید ہے۔ پس سیدہ محترمہ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بنت عمیس، آپ میری حالت دیکھتی ہیں، لیکن کھلے جنازے میں تو حیادار عورت کا پردہ ٹھیک نہیں رہتا اور میں اس سے بہت ہی نفرت کرتی ہوں۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پہلے خامند حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ حبشہ میں رہ چکی تھی اور وہاں کے سب حالات سے واقف تھیں۔ کہنے لگیں، اے بنت رسول، حبشہ میں عورتوں کا جنازہ لے جانے کا ایک طریقہ میں دیکھ آئی ہوں، آپ فرمائیں تو اس کا نمونہ تیار کر کے دکھاؤں؟ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایما پا کر اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کی شاخیں لے کر ان کے کنارے موڑ کر انہیں نصف دائرے کی طرح بنایا اور ہر شاخ کے دونوں سرے 4 پائی سے باندھ دیے، پھر ان پر کپڑا پھیلا دیا۔ اس سے ایک ڈولی بالکی کی شکل بن گئی جو بہت پابرتا تھی۔ سیدہ نے اسے دیکھا تو مسرور ہوئیں اور تبسم فرمایا اور کہا کہ میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا اور خیال رکھنا کسی قسم کی بے پردگی نہ ہونے دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا تاکہ جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ ان دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا، یعنی انہیں آخر تک پردے میں رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ رات کے وقت پڑھائی گئی۔ سیدہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس سلسلے میں 3 نام لیے جاتے ہیں، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن کنز العمال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ ریاض النظرہ میں اس کی تائید ہوتی ہے۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں ایسے ہی لکھا ہے، اللہ اکبر، دختر اسلام کو پردے کا کس قدر اہتمام تھا کہ وہ اپنے جنازوں کو بھی کھلا لے جانا پسند نہ کرتی تھیں اور اس غم میں گھلی جاتی تھیں کہ کسی غیر کو ان کی میت نظر نہ آ جائے۔ اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ سبق ہے کہ مستورات کے جنازے میں پردے کا خاص انتظام کرنا چاہیے اور کسی صورت میں بھی بے پردگی نہ ہونے دینی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بہویں حضرت سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک سیرت کو مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھٹک نہیں سکتی۔ آپ کے پاکیزہ اعمال اور اسوہ سے وہ کئی قسم کے ایسے قیمتی سبق لے سکتی ہیں
جو ان کی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور عقبہ بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو کر کوئی اچھا مرتبہ اور منصب بھی پا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق بخشے کہ وہ صحیح معنوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی محب و پیروکار نظر آئیں۔